میں نے اس وقار اب حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور کل ہم نے آپ کے سامنے بخاری سے کتاب و تفسیر سے ایک روایت بیان کی تھی۔ اس روایت کا ابتدائی حصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی اور اس کے قتل کا تذکرہ کیا تھا۔ پھر ان پہ کس طرح عذاب آیا، یہ آپ کل کے درس میں سماعت کر چکے ہیں۔ اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ تم عورتوں کو غلاموں کی طرح نہ مارو، عورتوں کو تم غلاموں کی طرح نہ پیٹو، اور پھر دن کے حصے یا رات کے کسی حصے میں پھر تم اسے مجامعت بھی کرو۔ ایک بات یہ، دوسری بات وہ بیان فرمائی، اگر کسی شخص کی ری خاری ہو جائے تو اس میں ہنسنے کی ضرورت بولیے نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایسے کام پہ کیوں ہنستے ہو کہ جو کام تم خود بھی کرتے ہو۔ یہ دو باتیں آخری میں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا گیا کہ تم عورتوں کو زمانے جاہلیت کی طرح عورتوں کو مارا پیٹا جاتا تھا، غلام جو عورتیں ہوتی تھیں ان پر ظلم زیادتی ہوا کرتی تھی، کہ تم ان کو اس طرح نہ پیٹو، اس طرح نہ مارو۔ اور یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ دن کے کسی حصے میں آپ نے ان کے ساتھ تشدد کیا اور پھر رات کو ان کے ساتھ مجامعت بھی کی۔ یہ تو کوئی عقل مندی والی بات بولیے نہیں ہے۔ ہاں، عورت ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے اور یہ رہے گا، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ اس کو سمجھائے کوئی ایسی بری خصلت جس سے میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ پڑتی ہے، کوئی ایسی بری خصلت اس کو سمجھائے۔ اگر وہ نہ سمجھے تو پھر دوسرے نمبر پر ہے اس سے بات کرنا ختم کر دے۔ تیسرے مرحلے پر ہے وہ کیا ہے، فی المضاجع، پھر تم ان سے اپنے بستروں کو جدا کر لو۔ پہلے آپ نے سمجھایا، اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی، آپ نے بات کرنا ختم کر دی۔ یہ بھی عورت پہ بڑا دشوار ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اس کا شوہر اس سے بات نہ کرے، اور پھر اس سے بڑھ کر اس پر یہ کہ آپ نے اس کا بستر علیحدہ کر دیا۔ اگر اس پہ ہی بس نہ چلے تو پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بستر جدا کر دیا۔ اب دو معنی ہے بستر جدا کرنے کے، یا تو اس کو آپ نے اپنے گھر میں رکھا، اس سے مجامعت نہیں کی، بات بھی نہیں کی، اور یا پھر آپ نے اس کو اپنی والدین کے گھر بھیج دیا، دوری ہو گئی۔ تو یہ بھی عورت پہ بہت ہی مشکل گزرتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو پھر کیا کریں گے، فَضْرِبُوهُنَّ، سورہ نساء کے اندر ہے، آیت نمبر 34 کے اندر ہے۔ اس کے بعد تم عورت کو مارو، اس کے بعد عورت کو مارا جائے گا۔ اس طرح نہیں جس طرح ہم مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہاتھ توڑ دیا، کبھی پیٹ توڑ دیا، کبھی سر پھوڑ دیا۔ جو ہمارے گھروں میں جو جس طرح کی مار پیٹ ہوتی ہے یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ ایسی مار ماری جائے گی کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ٹوٹے گا بھی نہیں، خون بھی نہیں نکلے، اور اس کے جسم پر کسی بھی شے کے لگنے کا نشان بھی نہ آئے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم نے تو مولوی صاحب سے سن لیا اور آپ ہو گئے شروع کہ جی قرآن میں ہے۔ اب اس کے شرعی طور پر کیا احکام ہے کہ عورت کو کن وجوہات کی بنیاد پر مارا جا سکتا ہے، یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد چاہتا ہو کہ عورت سنگھار کرے، عورت سنگھار کرے، بناؤ سوار اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کر کے رکھے، اور عورت کی حالت خراب ہو کہ اس کو دیکھتے ہی غصہ آئے۔ عورت کی خواہش کیا ہے، مرد کی خواہش کیا ہے کہ جب میں گھر لوٹوں میری بیوی تیار مجھے ملے، اس کے بالوں میں کنگھا ہو، چہرہ اس کا دھلا ہوا ہو، صاف ستھرے ہو، کپڑے صاف ہو۔ اگر بیوی نہیں کرتی اس عذر پہ بھی شوہر اس کو مار سکتا ہے۔ دوسرا یہ، اگر وہ کوئی بے حیائی اور گناہ کا کام کرتی ہے اس پہ بھی شوہر اس کو مار سکتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کہیں اور رشتہ دار میں چلی جائے ملنے کے لیے، اس پر بھی وہ اس کو تنبیہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے۔
تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو مار سکتا ہے۔ آخری بات اس حدیث کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا ہے اگر کسی کی ریح خارج ہو جائے تو اس میں ہنسنے کی ضرورت بولیے نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ایسے کام پہ تم کیوں ہنستے ہو؟ ایک بہت بڑے امام اور محدث اور ایک اللہ والے صالحین بزرگ گزرے ہیں کہ جن کا نام ہے حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کے پاس کوئی عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، بہت بڑے امام ہیں، نیک ہیں، محدث ہیں، اللہ والے ہیں، صالحین میں سے ہیں، ابھی بس وہ بیٹھنا ہی چاہتی تھی، مسئلہ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اس کی ریح خارج ہو گئی اور آئی بھی آواز کے ساتھ۔ تو وہ بڑی شرمندہ ہوئی کہ اب میں کیا کروں، میں تو شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ تو آپ نے اس کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے اور دور کرنے کے لیے فرمایا ذرا زور سے کہیے گا، مجھے ذرا اونچا سنتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ذرا زور سے کہیے گا، مجھے ذرا اونچا سنتا ہے۔ وہ جو عورت شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، شرمندہ ہو رہی تھی، آپ کے ایک جملے نے اس کی شرمندگی کو ختم کر دیا۔ بولے میں تو یہ خامہ خواہ ڈر رہی تھی، یہ تو بہرے ہیں، اونچا سنتے ہیں۔ اس نے اطمینان سے اپنی بات کی اور وہ چلی گئی۔ دیکھا انہوں نے کیسا پردہ رکھا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، وہ لوگوں کے عیبوں پہ کیا رکھتے ہیں بولیے؟ پردہ رکھتے ہیں۔ جب ہم بھی لوگوں کے عیبوں پہ پردہ رکھیں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ ساری زندگی انہوں نے اسی وقت پردہ نہیں رکھا، ساری زندگی پھر اونچا ہی سنتا رہے، زور سے بولتے رہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ میرا بہل کھل جائے اور پھر وہ میرے بارے کو برا خیال کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ اللہ والوں کا طریقہ تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور